اللہ اکبر اللہ. اور آنے والے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بابرکت مجلس کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں قاری آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں حجاج کرام کو جو حج کی سعادت پا چکے ہیں اور بخیر و عافیت واپس آئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی حج مبرور قبول کرے اور اللہ مزید استطاعت نصیب فرمائے اور سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اس کے بعد یہاں کے اس حال میں تمام ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو اس پروگرام میں شرکت کی بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور یہاں آنے کی. بڑا بابرکت پروگرام ہے یہ اور یہ مجلس ہے کیونکہ ہم ان لوگوں کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کے بارے میں احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے. ایک تو حج بذات خود جو ہے ایسا عبادت ہے کہ علماء کا تو خیر اس پہ یہ بحث معمول اور معروف ہے کہ کون سی عبادت سب سے اچھی ہے. نماز اچھی ہے, روزہ اچھا ہے, زکوٰۃ اچھا ہے, حج اچھا ہے. لیکن حج میں جو منافع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اور منافع للناس فرمایا ہے تو اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ حج سب سے افضل عبادت ہے منافعوں کے لحاظ سے. اور جیسے حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا، نہ کوئی شہوانی بات کی، نہ کوئی نافرمانی کی بات کی، اور وہ واپس لوٹا تو اس طرح لوٹا جس طرح کہ اسی دن اپنے ماں سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے اس حدیث کا مفہوم میں زیادہ جو ہے یہ نہیں کروں گا، کیونکہ حاجیوں سے کچھ تاثرات بھی لینے ہیں، ان سے بھی یہ کرنے ہیں، اور خصوصاً جو محترم شکیل احمد اعظمی صاحب یہاں موجود ہے، وہ بھی اللہ نے یہ سعادت کو نصیب فرمائی ہے، تو انشاءاللہ ان سے بھی جو ہے تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں جو ہے سنیں گے ہم۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جوانی، بچپنا، پھر جو ہے ایک عمر تک وہ پہنچ جاتا ہے، بہت سارے مراحل اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ جب ان کو توفیق دیتا ہے حج کا اور وہ حج کر لیتا ہے، تو جیسے اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ تو گویا کہ اس نے اگر 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، یا اس سے بھی زیادہ کی عمر میں اس نے حج کیا، تو گویا کہ یہ اس کی ایک دوبارہ جو ہے، کیونکہ پچھلی زندگی میں اس نے جتنی بھی غلطیاں ہوئی، جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، وہ سب کے سب معاف ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ حجاج جب حج سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے، تو ان کا استقبال کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان سے معانقہ کرو، اور ان کے چہرے کو دیکھو۔ اس وجہ سے دل میں یہ نیت کر کے، اس وجہ سے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ بالکل گناہ سے پاک ہوا ہے، اور جب اس سے مصافحہ کرو تو دل میں یہ ہو کہ میں ایسے جو ہے ایک شخص سے مل رہا ہوں جو گناہ سے پاک ہے۔ معانقہ کر رہے ہو تو ایک ایسے شخص سے جو اس سے جو ہے وہ گناہ بالکل دھل گئے ہیں، وہ بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اثرات جو ہے یہ استقبال کرنے والے پر بھی جو ہے وہ آئے، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر اس کی وہ جو باقی زندگی ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور یہ جو پروگرام اس میں اصل میں یہ بھی ایک جو ہے یہ ہے کہ یہ جو حجاج آئے ہیں وہاں سے بالکل پاک و صاف ہو کر آئے ہیں، اللہ حج مبرور نصیب کرے۔ تو آگے کی زندگی جو ہے وہ اس احتیاط سے گزارے کہ کہیں دوبارہ وہ آلودگیاں نہ ہو جو بچپن سے لے کے اس وقت تک، یہ حج کے جو ہے ادائیگی تک اس طرح ہوئے تھے، دوبارہ نہ ہو، کیونکہ ابھی وہ بچپنا نہیں ہے، وہ جوانی نہیں ہے، وہ جوش اور وہ جذبہ ولولہ نہیں ہے، اب زندگی ایک اور سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، اور آگے جو ہے اس کا یعنی اترائی کی طرف جو ہے وہ سفر ہے، اب میچور ہو گئے ہیں، عقل پختہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا دوبارہ جو ہے یہ چیز نہ ہو۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اور اسی پہ اکتفا کر کے میں کچھ حاجیوں کے نام لوں گا انشاءاللہ، اور وہاں یہاں آ کے وہ مختصراً 4-5 منٹ، اتنی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ پر پریشر ڈالے کہ میں ایک لمبا چوڑا روداد، اور یہ 4-5 منٹ کی گفتگو۔ فرض کر لے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، جیسے 8 سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے واقعات ہے، پھر ایام تشریق ہے، اور اس کے بعد قربانی کے، اور ایسے کوئی ایسا ہوا ہے تو وہ اپنا مختصراً جو ہے 4-5 منٹ میں وہ اپنا بیان کرے۔ تو اس سلسلے میں میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے حاجی راجہ سیف الرحمن صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات میں جو ہے کچھ ساتھیوں سے شیئر کرے انشاءاللہ۔ حاجی سیف الرحمن صاحب۔ میں نے حج کے بارے میں تو انہوں نے کچھ
کر ہی دیا گیا. سب اس مجلس میں سب بیٹھتے ہیں اور اس سے شکیل صاحب سے بھی کچھ سبقات سکتے ہیں, اس کے علاوہ اس سے بھی یہ بھی کچھ گائیڈنس دیتے ہیں. تو حج جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے, حج, روزہ, زکوٰۃ, نماز, یہ فرض. اچھا, لیکن اس کے بعد یہ تو انسان کی استطاعت تک ہے, یعنی اور اس کے بعد جب انسان پر وصفے کا آیا عمل تو سارے جو ہیں صحابی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بولا مجھے یا رسول اللہ یہ تو حج تو ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, صدقہ خیرات کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن یہ وصفے سے وہ کیسے کنٹرول, یہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا, اللہ پاک اس کو بخشت نہیں ملا, تم نماز پڑھو, سب یعنی تمہارے واسطے انشاءاللہ دور ہوں گے. تو حج ایک جو ہے یہ فرض ہے, اور یہ جب تک انسان کو استطاعت ہے تو انسان کو کرنی چاہیے. تو میں نے حج بدل اپنے والد صاحب کا کیا, تو میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر تھوڑا بات کروں تاکہ دوسروں آدمی کو بھی کچھ معلومات مل جائے. اب یہ نئے بہرے نہیں ہیں, پوری طرح ہمیں معلومات جو ہے کچھ نہیں ہے. تو یہ جو والد صاحب کا میں نے حج بدل کیا تو میری بیٹی وہ اس نے بھی بولا بھائی میں بھی حج پہ جاؤں گی, وہ یہاں نہیں ہوتی, وہ دوسرے ملک. اچھا, میں نے بولا چلو, میں نے ہاں کر دی. تو جب وہ کہنا حج کے لیے جی اپلیکیشن تو سب کہنے لگے ادھر تو پاسپورٹ استعمال ہوتا ہے, سی پی آر کی کوئی ضرورت نہیں, بس خالی پاسپورٹ. اس کے بعد ڈیوٹی نیشنل کی ہے, برطانیہ کی بھی ہے اور ادھر کی بحرین کی بھی ہے. تو جب میں نے دونوں اپنے بھی پیسے جمع کرائے تھے, وہ اس کے بھی پیسے جمع کرائے تو انہوں نے کہنا پروسیس شروع ہوا تو اس کا سی پی آر جو ہے نا وہ ایکسپائر تھا. تو انہوں نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتا, سی پی آر ایکسپائر, پاسپورٹ پر جانا. لیکن وہ پہلا گورنمنٹ سعودیہ کو انہوں نے کوئی نہ ایکسیپٹ کیا, بولا نہیں وہ سی پی آر. پہلا وہ ٹرائی کی سی پی آر کی, تو وہ تو ادھر تھی نہیں. تو میں کہنا سی پی آر انہوں نے گائیڈنس دی, بولا بھائی منسٹری آف وہ اپنا فارن پیمنٹ ہے, وہ اگر منظوری دیتے ہیں تو کیونکہ اس کو ایکسپائر ہوئے ٹائم زیادہ ہو گیا تو وہ دیں گے تو پھر ہو سکتا, نہیں تو نہیں ہو سکتا. پھر گیا تھا میں نے کچھ سواب اس کا ذریعہ بھی بڑھنا تھا, آج کا میرا بھی ذریعہ بڑھنا تھا. اچھا, تو گیا تو انہوں نے منسٹری آف فارن میں لیٹر دے سی پی آر والوں کے پاس ہے, انہوں نے سی پی آر بنایا. دوسرے دن وہ جا کر تانلے والوں کو دیا, انہوں نے مجھے مبارک دیا, بولا ابھی وہ تصریح ہوگی بیٹی تمہاری کی تھی اور تمہاری. اچھا, پچھلے سال میں حج کے لیے ان کے پاس پیسے جمع کرا, آپ کو پتہ کرونا تھا, کورونا کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ مطلب انہوں نے عمر رکھ دی سعودیہ والوں نے 65 سال, میری سے 75 سال عمر کی. بولا اتنی آپ نہیں جا سکتے, وہ تو 65 سال سے کم زیادہ عمر والے کو جانے ہی نہیں دیتے. پھر انہوں نے مجھے پیسے جو ہے واپس دے دیے. لیکن اس دفعہ اللہ نے وہ میری بیٹی کے مطلب اللہ کے فضل سے اس کے نصیب میں بھی تھا, آج میرے نصیب میں بھی تھا. تو اس دفعہ گورنمنٹ سعودیہ نے وہ جو ہے وہ پابندی ختم کر دی, جتنی مرضی عمر والا جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو اللہ نے نیکسٹ وقت دیا تو وہ بیٹی بھی کا بھی ایک منظوری ہوگی اور میری بھی مطلب ہوگی منظوری. دونوں باپ بیٹی خیر و عافیت سے کہ خیر و عافیت سے اور وہ اپنے منزل منصوب پر جانا اس کا گھر ہے وہ واپس چلیے. تو میں یہ نوٹس میں لایا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بھی مسائل ہیں, کیونکہ بچے ہم لوگوں کے باہر, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کا, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کسی اور بچے کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. وہ وہاں سے ٹریول کیا اس نے برطانیہ والے پاسپورٹ پر, بحرین میں آ کر اس پر انٹرو بحرینی پاسپورٹ پر جاتے ہوئے ادھر سے جو ہے وہ پھر بحرینی پاسپورٹ پر روز لوگ آ کر ادھر جا کر برطانیہ والے پاسپورٹ پر انٹرو مطلب. تو اس لیے میں نے کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی
کوئی کسی کا لڑکا ایسا کرتا کہ کوئی بچی بچہ حج کی شہادت حاصل کر سکتا. تو حج میں تو بہت بڑی برکتیں، چکتسا بھی موجود تھے. اچھا ہمارے استاد تو ہم بھی تھے وہاں پر موجود تھے، لیکن یقین کریں کہ رش اتنا تھا، لیکن اس کے باوجود ہی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوا. یعنی اللہ کا اتنا فضل رہا. یعنی تو وہ اللہ کے فضل سے جناب ہم لوگوں نے حج کیا. میں نے اپنے والد صاحب کا حج بھی کیا، اس نے اپنا حج کر دیا. یعنی دل کو سکون ہو گیا کہ دیکھو اللہ نے ایک سب کرتا ہے جب وہ تو ہر مشکل جو ہے آسان ہو جاتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھائیوں نے جن کو استطاعت ہے حج کی توفیق دے. دیکھو مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب حاجی حج کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو اپنی عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، حج کا بھی یعنی رکاوٹ ہوتی ہے. بھائی میں حاجی ہو کر بھائی اس آدمی کو دیکھ لو یہ کدھر جا رہا کدھر جا رہا کدھر جا رہا، اس کو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جہاں تک پہنچ. شیطان تو ساتھ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. تو نماز کا ہوگا، حج کا ہوگا، صدقہ خیرات کا ہوگا، اس کا ضرور انسان پر اثر ہوتا. تو میری دعا ہے ہم سب بھائیوں کو یعنی استطاعت دے حج کرنے کی، عمرے کرنے کی، اور ہمارے جو ہے ہم لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قبول کرنے والا وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. میں دعوت دیتا ہوں الحاج فیصل مرتضیٰ صاحب کو، اگر وہ یہاں ہے تو آ جائے اور اپنے تاثرات 2-4 منٹ دے. یہ ایک ایسا مبارک سفر ہے کہ اس کی وہ کیفیت، وہ الفاظ بیان کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. اس وقت جب انسان ان مراحل سے گزرتا ہے انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، انسان کی ایک دوسری کیفیت اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے. میں تو خود اپنے آپ کو اگر اس کیفیت میں ابھی محسوس نہیں کر سکتا. وہ کیفیت اگر کوئی بھی اس وقت کوئی بات کہتا ہے یا کرتا ہے کوئی عمل تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو کوئی چیز کسی کی مدد کرتا ہے تو انسان اس نظام سے اس کو جواب دیتا ہے، اس کے لیے اچھے الفاظ نکلتے ہیں. لیکن وہ ایک ایسا مبارک سفر ہے. پر مثال کے طور پر آپ منام میں قیام کرتے ہیں، منام میں آپ کا ساتھی کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. کوئی کیفیت دوسری ہے، کوئی ذکر اذکار کے لیے کوئی ساتھی ایک دوسرے سے ملتا ہے، مل کے ذکر کرتے ہیں. پھر عرفات میں تو اور ایک کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے. عرفات میں ظہر سے پہلے کچھ اور کیفیت تھی میری، لیکن ظہر کے بعد جب خطبہ حج سنا شام تک اور کیفیت تھی. لیکن وہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ ابھی جو بھی یاد آتی ہے تو جسم میں ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سفر اس کو ہمارے لیے باعث شرف بنائے، قبول کرے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اصل میں زندگی یہ جو ہم نے کر لیا اس کے بعد جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے یہ الفاظ. دعوت دیتا ہوں میں الحاج لطیف صاحب کو کہ وہ ہمارے تھوڑے سے اپنے تاثرات بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں رجوان کا جو انتظامیہ ہے اس کا تہہ دل سے مشکور ہوں. سب کا ان لوگوں نے اتنی
जो है इज़्ज़त अफजाई किया, तो आप लोगों का दिल से बाकी जो मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने हज नहीं किया, ख़ुसूसन जवान जो है, अगर किसी मनी इमदाद ना हो तो अलग बात है, लेकिन जिसका माली हालात सही है और वो हमारे जैसा 65 साल तक ना रहे, उसका वजह ये है कि हमने वहाँ देखा जो जवान थे हमारे साथ भी उन लोगों ने इमदाद करते थे, यानी अपना तो वो खुद करते थे, लेकिन जब हम लोगों का कोई मुश्किल आ जाता था तो वो हमसे वो सामान भी लेते थे और जगह तक पहुंचाने में मदद भी करते थे। तो हम दूसरे के ऊपर बोझ थे, क्योंकि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फ़राइज़ थे हमने अपने पाँव, हाथों, आंखों से सब कुछ खुद कर लिए, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आया जो जवानों में था। तो इसलिए अगर वो आखिरी हद जो है 45 साल से ऊपर ना ले जाए, तो आसिफ साहब ने मेरे को पहले बोला था कि आप ऐसा करें कि रियाज़त ज़्यादा करें, ये वहाँ चलना ज़्यादा है, वाकई वहाँ जो चलना है वो तो वाकई बहुत है। ट्रेन से अगर आप रमी तक जाएंगे तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर वो बनता है वो रोड, तो उसमें जब हम जैसे लोगों को जो जिसका घुटनों का तकलीफ भी है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग जिन लोगों ने हज नहीं किया तो और लेट ना हो जाए, और जिसके पास जो मजबूरी है वो तो अलग बात है। तो अगर जिसके पास मजबूरी नहीं है तो वो करे कि अपना इस साल हज का जो है वो लोग प्रोग्राम बनाएं कि चले जाएं। बाकी आखिरी दिन जो जुम्मे का जो दिन था, आखिरी रमी का, तो उस टाइम हम लोगों को निकाला था तकरीबन 3 बजे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो तकरीबन 4:30 का टाइम था। तो जब मैं गाड़ी रेल से उतरा तो जब वो मजमा देखा तो मेरे ऊपर तो घबराहट है था। तो मैंने दुआ किया कि या अल्लाह तू हर चीज़ पे कादर है और मेरी जिस्म भी कादर है, मेरी हालत आप देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इतना मेरे जिस्म में वो कुव्वत डाली कि वो गर्मी के बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वाई भी साथ की, तो वो रमी भी किया फिर। लेकिन ये है कि आदमी को थोड़ा चलना ज़्यादा होता है, इसलिए जो आदमी में बीमार है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा ही जल्दी करेंगे ये काम करके। बाकी तो ऐसा कोई ख़ास बात तो हमारे सामने नहीं आया, तो बस इसी पे इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई लतीफ़ ने बड़ी अच्छी बातें बताई। बड़ी अच्छी बातें बताई। मुझे भी एक जो है याद आया, 2003 में मैं हज पे गया था, तो हमारे साथ भी जो है एक किराना सादी और ज़ैफ़ुर उमर शख्सियत थी, तो उनको थोड़ी सी चोट भी लगी। मैंने थोड़े से मजाक अंदाज में भी कहा कि आप ऐसा करें, मेरे कंधे पे बैठ जाइए तो इंशाअल्लाह मैं आपको जो है भी लेके जाऊँगा, ये सामान भी लेके जाऊँगा। तो बड़े गुस्सा हुए और मुझे कहने लगे कि क्या समझ रखा है आप लोगों ने, आप ये सारा सामान मेरे ऊपर ला दीजिए। तो एक जज्बा होता है। हज एक ऐसी इबादत है कि हकीकत ये है कि जवानों की इबादत, पहाड़ों पे चढ़ना, यदि जो है ये जो जिस तरह भाई ने बताए वो सारे ये सब करना, तो सब जो है ना मेहनत का काम, सब ये दावत देता हूँ मैं अलहाज नासिर साहब को कि वो आए और अपने तसव्वुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम।
حج کو میں اس بار جا کے آیا، مجھے پتہ چلا جو 15 سال پہلے کیسا تھا حج ابھی کیسا ہے۔ ماشاء اللہ ابھی بہت آسان ہے، ہر چیز آسانی ہے حج کے لیے، اور اس نے بہت جوانی میں حج کرو بہت اچھا ہے۔ اور بڑھاپے میں ہم لوگ دیکھے جو ویل چیئر میں جاتے ہیں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، جس کو شیطان کو ککری مارنے کے لیے تکلیف ہوتا ہے تو کسی اور کے نام میں کا نام لے کے کوئی اور جا کے ککری مارتا ہے، تو یہ سب ہم لوگ عذاب دیکھے ہم لوگ۔ ماشاء اللہ ہم لوگ ادھر گئے، ہم لوگ اتنا محسوس نہیں ہو گیا، اس کے لیے یہی بول رہا ہوں میں کہ جوانی میں جاؤ بہت اچھا ہے، اور بڑھاپے میں جائیں گے بہت تکلیف اٹھانے کا، لوگوں کا کسی مدد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے میں اتنا ہی بولتا ہوں کہ جوانی میں اس کرو بہت اچھا ہے، اس کے مجھے جزاک اللہ۔ دعوت دیتا ہوں میں الحاج آدم یحییٰ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اور دیکھا جائے تو ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور اس میں مال بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اور جان بھی اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے حج ادا کیا، اور یہ سعادت ہمیں حاصل بھی الحمدللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مینلی اس میں ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اخلاص چاہتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بندے سے اخلاص چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے اخلاص سے یہ عبادت کوئی بھی عبادت ادا کر رہا ہے۔ تو اخلاص ہی بیسیکلی اہم ایسی چیز ہے جو کہ تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اور تمام حجاج کرام کی حاضری اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل کرم سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ آمین۔ اور کیونکہ رزلٹ تو جو ہے وہ آؤٹ ہونا ہے، وہ تو آخرت میں ہونا ہے، ابھی تو ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اخلاص میں مظاہرہ کیا ہے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے امید ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف اگر میں کارگزاری کی طرف آؤں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ مینا کے حوالے سے آتی ہے، اور مینا میں جو یعنی عرفہ سے جو پہلے جو دن تھا مینا کا، وہاں پہ 5 نمازیں پوری کرنی تھی، تو اس میں یعنی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اگلا دن عرفہ کا ہے، اس کے اندر کافی مشقتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہاں پہ پہلے تھوڑا سا تیاری کرانے کے لیے جو ہے وہ ایک انتظام بنایا ہوا تھا کہ اگلا دن عرفہ کا ہے اور آلموسٹ مور اور لیس یہی انوائرمنٹ ہوگا، تو وہاں پہ جو ہے وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے نارمل یہاں پہ جو لائف گزار رہے ہیں اس کی رہن سہن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم اے سی میں رہ رہے ہوتے ہیں، آرام سے بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں وجہ سے، اور اچانک سے عرفہ کا دن اگر سامنے آ جائے تو ایک دم بندہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور بالکل وہ اس قدر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر۔ تو ایک یہ سامنے آ رہی تھی کہ اس کی تیاری ایک تھی عرفہ سے ایک دن پہلے مینا، کہ وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا اور اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی شروعات ہوئی۔ آگے چلتا ہوں عرفہ کی طرف، تو عرفہ کا دن جو ہے وہ بیسیکلی وقوف عرفہ ایک آپ لوگوں کو سب معلوم ہی ہوگا کہ رکن اعظم ہے حج کا، اور یہ ہے کہ اس دن میری جو آبزرویشن یہ تھی کہ مشقت تو تھی، لیکن وہ مشقت جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس میں دیکھا جائے تو یعنی ہمارے لائف اسٹائل بالکل مختلف انوائرمنٹ تھا، گرمی تھی شدید۔ ویسے تو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ
ہماری مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں جو پہلے دور میں لوگ حج کر کے کر چکے ہیں، ان کی مشقتوں کے سامنے ہماری مشقتیں کچھ بھی نہیں. لیکن جس لائف اسٹائل میں ہم رہتے ہیں تو اس کے حساب سے ظاہر سے مشقتیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نعمت ہے، تو اس میں جو چھوٹی موٹی باتیں میں سامنے پیش کروں گا کہ جیسے وہاں پہ گرمی تھی، اے سی وہاں پہ ٹینٹ میں خیموں میں تھے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ اس کام کے نہیں تھے، حالانکہ وہ پراپر چلر لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی نہیں کام کر رہے تھے. کھانے کا کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں تھا جیسے ہمارے پاس عام طور پہ ہوتا ہے، اور سونے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا. یہ ساری مشکلیں تھیں، لیکن میں اگین کہہ دوں یہ نعمت سے کم نہیں تھی، بہت بڑی نعمت تھی. کیوں نعمت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا، جو انسانوں کا مزاج ہے وہ دیکھا جائے تو جب تھوڑی آزمائش آتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے، اور دل نرم ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں اس کو ایک نعمت کہتا ہوں، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے، ایک اپرچونیٹی مل جائے. تو اچھا، باقی یہ کہ آبزرویشن میں یہ کی ہوئی تھی کہ اس میں وہاں پہ جتنی بھی مشقتیں تھیں اس کے باوجود بھی لوگ جو وہاں پہ موجود تھے سب کے ایک ہی حالات تھے، ایک ہی جذبات تھے. وہ سارے کے سارے وہاں پر مزید، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے رخصت ہوں. وہاں پہ ایک بہت زبردست سی اٹیچمنٹ تھی، وہاں پہ کیفیت بن چکی تھی تمام مسلمانوں کی وہاں پر، اور سب کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. باقی ایک منفرد بات ایک اور بھی سامنے آئی تھی وہاں عرفہ کے دن میں، کہ جو عام حالات میں نہیں ہوتی، کہ دیکھا جائے تو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا تھا، کہ انوائرمنٹ ملا ہوا تھا کہ جہاں پہ ایک بڑے سے بڑا امیر آدمی جو ہے وہ بھکاریوں کی طرح مٹی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دعائیں مانگ سکتا ہے ایک میدان میں. تو وہاں پہ کوئی، یعنی سب برابر تھے، سب دو چادروں میں تھے. جو امیر سے امیر تھا وہ بھی جو ہے نا اگر لگژری پیکج پرچیز کر کے گیا تو اس کو بھی وہی پیش کرنا تھا جو غریب سے غریب جو پیکج خرید کے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ برابری بھی دکھائی کہ سب برابر ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر تھے. اور ایک یاد ہوتا ہے نا کہ ریمائنڈر کے آخرت میں جو حشر کا میدان جو قائم ہوگا تو کیا عالم ہوگا، اس کا ایک یعنی احساس دلانا کہ جو ہے وہ بھی انسان مرتا ہے تو دو کپڑوں میں کفن میں ہی جاتا ہے، اور احرام کی چادریں بھی دو ہی ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ میدان میں سب اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. وہاں پہ بھی تھے عرفہ کے دن میں بھی. تو ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب عالم تھا. وہاں سے بالکل بھی رخصت ہونے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ حکم تھا کہ اب مزدلفہ چلے جاؤ، تو رخصت ہو گئے. اللہ کے حکم میں ہی جو ہے وہ کامیابی ہے. تو بہرحال اس کے بعد مزدلفہ میں بھی جو ہے وہاں پہ لوگوں نے قیام کیا اور رات گزاری، اور وہاں پر یہ ایک عجیب عالم تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک ہی حالت میں زمین پہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں رات کو بھکاریوں کی طرح. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابری دکھائی. یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہے وہ نفس کو جو ہے نا آپ کو توڑنا چاہیے. یعنی انا اور نفس کو جو ہے نا وہ بندے کو اپنی عام زندگی میں بھی جو ہے نا سائڈ میں رکھنا چاہیے، اس کو پرائرٹی نہیں دینی چاہیے. سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کا ایک دوسرے کو خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ تو میں بات کرنے جاؤں گا تو دن اور رات کم پڑ جائیں گی، لیکن یہ کہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. باقی یہ کہ جیسا بھائی نے ابھی فرمایا تھا کہ بڑی اچھی بات فرمائی کہ دیکھیں حج جو ہے وہ جوانی میں کر لینا چاہیے. ایک تو بات یہ بھی سامنے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور دیکھا جائے تو وہاں پہ جو مشقتیں تھیں اس کے اندر جو ایک جوان جو ہے نا وہ جذبات کو بلند رکھ کے جو عبادتیں ادا کر سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں اتنی آرام سے نہیں ہو سکتی. انسان ہار مان ہی لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں قبول فرمانے والے ہیں، اور اس میں یعنی شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ اگر کو بڑھاپے میں گیا تو
اور اس کی کم عبادت بھی، سب برابر ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے، جوانی میں طاقت بھی دیتا ہے کہ بھائی اپنی عاشقی دکھاؤ، اپنی جو ہے نا وہ یعنی کہ ندامت دکھاؤ۔ تو بہرحال میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ حج جو ہے جوانی میں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سعودی حکام نے جو وہاں پہ انتظامات کیے تھے ماشاءاللہ، اس کو بھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے زبردست انتظامات وہاں پہ کیے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے مجمع کو لے کے چلنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جمرات میں یعنی جو انہوں نے انتظام کیا تھا، اسپیشلی جو میں نے دیکھا ایمرجنسی کا، کسی کو اگر ایمرجنسی ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کوئی ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہو جائے، تو ان کا بھی امیڈیٹ ایگزٹ کا بہت اسپیشل ارینجمنٹ تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک سائلو بنایا ہوا تھا، اس میں ایک ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام تھا کہ کوئی اگر کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کر لیں، اور بہت ساری چیزیں تھیں حجاج کرام میں دیکھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مجاہد کرام کے اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے اپنے فضل کر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہاں اس یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب حج کا عام طور پہ ہماری پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ ہم جب حج پہ جانے والے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار جب ہم حج پہ جائیں گے تو ہم جو ہے وہ 2-3 مہینے پہلے تیاری کرنا شروع کریں گے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، تو میں نے 2-3 مہینے پہلے پریپریشن یعنی حج کو سیکھنا شروع کیا۔ تو حج کا سیکھنے کا جو پہلا تو میرا اسٹیپ جو میں نے سیکھا بزرگوں سے وہ یہ کہ اس کی روح کو سمجھنا چاہیے حج کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو اس احادیث کے جو مطالبہ جو چند احادیث کا کیا، اور جو میں نے اس کی بیانات کو، اصلاحی بیانات کو سن کے جو میں نے اخذ کیا، اس کے بعد مجھے یہ نتیجہ محسوس ہوا اپنے اندر کہ اگر یہ میں حج کی جو تیاری یعنی جو میں سیکھنے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حج کیسے ادا کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی کرتا ہی ہے مجھے جانے سے پہلے۔ ایک ہوتی ہے اس کے اصلاحی پہلو، اس کی روح کو سمجھنا، وہ تو انسان ہر کوئی کر سکتا ہے، تو کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کی روح کو سمجھیں، تاکہ دل میں جذبات بلند ہوں۔ تو یہی میرے ساتھ ہوا، میں نے اسٹڈی کی، سمجھا حج کی روحانیت کو، حج کی امپورٹنٹ پریورٹی کو۔ تو اس میں اینڈ رزلٹ یہ آیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چیز یہ اسٹڈی میں پہلے کر لیتا، اور پہلے کر لیتا 5-10 سال پہلے، تو کوئی بات نہیں، میرے پاس حج فرض نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک جذبہ ضرور قائم ہو جاتا، ایک تڑپ جو ہے وہ بہت پیدا ہو جاتی کہ اس حج کے جو فضائل اگر آپ تھوڑا سا بھائی نے عرض کیے تو اس میں اگر آپ غور کریں تو اتنی فضیلت ہے اس حج کی، کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، اور ساتھ میں وعیدیں بھی ہیں، تو اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوش کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حج کرو۔ اور جب یہ پرائرٹی ہائی ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت اور اس کی طرف اور متوجہ کیا جا رہا ہے انسانوں مسلمانوں کو، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ وہ ریزن تو آپ کو بعد میں جب اس کی روح کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، تو اس کو سمجھنا چاہیے روح کو۔ اور جس کا حج فرض نہیں بھی ہے تو درخواست کرتا ہوں کہ وہ حج کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں، اس کی میتھڈ کو تو کریں گے، وہ آخر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی روحانیت، اس کی روحانی پہلو کو سمجھیں، عبادت کی روح کو سمجھیں۔ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس میں اگر ہم یہ ازیوم کر لیں، بلکہ مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ڈیفینیٹلی موجود ہیں، تو یہ چیز کو بات ذہن میں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے نماز کے اندر کیفیت محسوس ہوگی، آپ کی نماز بھی بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے حج اپنے فضل کرم سے السلام علیکم۔
وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور اس کے بعد تمام ساتھیوں کے لیے ضیافت کا بھی انتظام ہے، تو میں اپنے آخری مقرر کو محترم مربی استاد شکیل احمد اعظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات بیان کریں. ساتھیوں کے لیے اساتذہ سے بات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اس بابرکت مجلس میں خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی ہے، میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مبرور بنائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبرور کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، تو آپ تمام حضرات کو اسی نام کا حقدار بنائیں. اور باقی دیگر حضرات جو یہاں پہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ ان کو بھی آئندہ اگر نہیں حج کر سکے ہیں تو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم آج کی اس مجلس سے محفل سے کچھ ایمانی ذوق اور شوق اور جذبہ جو ہے انہیں حاصل ہو. دیکھیے، یہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا حج تھا، اور بہت پہلے یعنی جوانی میں سن 93 یا 94 میں نے حج کر لیا. اس سے 1 سال پہلے میں نے اپنے والدین کو حج کروایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلے سال میں اور میری اہلیہ دونوں حج کے لیے گئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں اس مرتبہ خواہش تو دیکھیے ہر سال رہتی ہے، آدمی جو دیکھ لے ایک مرتبہ حرم شریف حرم پاک تو اس کے دل میں تو پھر یہ ہے کہ پیاس لگ پڑ جاتی ہے. نہ دیکھے رہیں نہ جائے رہیں تو پھر ٹھیک ہے، جذبہ رہتا ہے کہ جائیں، لیکن جب چلے جائیں تو پھر پیاس لگ جاتی ہے اور پیاس بڑھتی جاتی ہے. آپ جو ہے نا وہاں سے جب واپس آئیں تو کھویا سا انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے کوئی چیز مس کر رہا ہے. تو خواہش تو ہر سال ہوتی ہے، لیکن ادھر کچھ 10 سالوں سے ایگزیکٹلی 12 سالوں سے کچھ اچانک یعنی ایسے ہیلتھ ایشوز پیدا ہوئے کہ میری ہمت نہیں ہوتی. لیکن پہلی مرتبہ جب مجھے اینجیوپلاسٹی ہوئی تو اس کے اگلے سال میں حج کے لیے گیا. 2011 میں مجھے اینجیوپلاسٹی ہوئی، 2013 میں مت کی لوگوں نے کہا کہ مت جاؤ، کوئی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ بڑا اچھا کیا. اب پھر اس دوران جو ہے 4 سال 5 سال پہلے بڑی میجر سرجری اچانک ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑا ہوئی، اور اب تک میں اس کو سے جوجھ رہا ہوں. لیکن پھر بھی خواہش تھی، لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا. ایک عجیب قسم کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں جب بھی حج کا یا عمرہ کا کوئی پروگرام بناؤں تو میری اہلیہ محترمہ جو ہے خالد وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. وہ کہتی مجھے بھی جانا ہے. تو میں اس لیے کہ اب ان کی حالت یہ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے. میں جانتا ہوں ان کو لے کر جاؤں گا تو یہ میں خود جو ہے پر اپنے کو سنبھالوں گا کہ ان کو سنبھالوں. تو میں حقیقت میں بچ رہا تھا. لیکن ان کا پچھلے سال سے انہیں کا دباؤ تھا، چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے، حج کرنا ہے حج کرنا ہے. اس سال انہوں نے بالکل مجھ سے بات نہیں کی. اپنی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اور کرو. میری بیٹی حالانکہ بات ہوئی تھی، انہوں نے جا کے دیا. میں آپ کو بتاؤں دلچسپ بات، میری اہلیہ جو ہے نا، یعنی میں تعریف نہیں کرتا ان کے سامنے، لیکن یہاں پہ آپ لوگ ہیں تو اس میں
بیان کرنے میں اور ان کا حق ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. حقیقت میں حق تو ان کا بہت ہے. وہ صرف یعنی بیوی نہیں بلکہ معاون مددگار بہت ہی ایک سپورٹ کرنے والی. اور میری اگر کوئی کامیابی ہے تو سمجھیے کہ ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 حج آپ نے کروائے ہیں. عمر میں کہی کہ آپ 2 حج کروائے ہیں. اب یہ حج مجھے کرنا ہے اپنے پیسوں سے. اب وہ پیسے ہو تو کہیں کوئی سروس کرتی نہیں, تو وہی جو میرا انہوں نے ساتھ دیا اور تعاون کیا, مدد کی, تو بچے سارے لوگ کریڈٹ مجھ کو دیتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نا شکیب صاحب کے لیے. میں حقیقت میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری بڑی محنت ہے, لیکن مجھ سے زیادہ محنت استادوں نے. اب ان کے سارے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ ہو کے اچھی جاب پہ سب کے سب ہیں. کوئی بھی والدین ہوں گے انہیں خوشی ہوگی, مجھے بھی خوشی ہوگی. وہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو لا کے جو ہے نا, یا وہ نہیں چاہتی ہیں لیکن انہیں ہر مہینے وہ اچھا خاصا یہ پکڑا دیتی ہے, وہ پکڑا دیتی ہے, وہ پکڑا دیتا ہے, بیٹے اور بیٹیاں سب. تو وہ کیا کریں گے پیسے؟ تو وہ پیسے اپنے رشتے داروں میں یہاں وہاں خرچ کرتی ہے اور پیسے بچا کے رکھا کہ نہیں مجھے اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے. اپنے آپ کے پیسے میرے پیسے کرنا ہی نہیں, مجھے اپنے پیسوں سے حج کرنا ہے. تو اب جو ہے نا وہ سرنڈر ہونا ہی تھا. الحمدللہ ہم نے طے کیا اور ہو گیا. میں اپنے پیسے میں نے اپنے خود کیے, انہوں نے اپنے پیسے کیے. میں ڈر یہ رہا تھا کہ ان کے یعنی فزیکل جو فٹنس ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی, ان کے جوڑوں میں درد تھا. ابھی اس وقت یہ کہ گھر سے وہ باہر بہت ہی کم نکلتی اور بہت زیادہ چلنا نہیں ہوتا, لیکن حج کے لیے جا رہے تھے تو خاص طور سے انہوں نے کچھ علاج اپنا کیا اور کوشش کی, پھر بھی اس لائق نہیں تھی. لیکن آپ ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان. میں تو ذہن بنا کے گیا تھا کہ ان کو فلاں 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 جگہ سب ویل چیئر میں, لیکن اس خاتون نے اللہ کی بندی نے ہر ایک جگہ پیدل چل کے سارا کیا سوائے صحیح کے, اور واپسی پہ اسی طرح پیدل چل کے. واپسی پہ مجھے جو ہے تکلیف ہوئی میرے رانوں میں, یہ جو ہے نا کہہ لیجیے کہ اس کو کیا بولیں گے تمزق عضلی, جو ٹشوز اس کے جو ہے نا مسلس وہ بالکل جو ہے اس میں درد شروع ہو گیا, تکلیف سخت مجھے تکلیف ہوئی. لیکن وہ الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے جو ہے نا آنے کے بعد سے چل رہی ہیں. تو یہ بڑا جو ہے فائدہ ہوا. یہ ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے. ہمارے ساتھیوں نے بیان کیا وہاں پہ, سب نے کہا کہ جوانی پہ حج کریں. دیکھیں یہ مشورہ ہے, اس کے آگے کچھ نہیں, اور اس مشورے پہ عمل ہوتا نہیں سوائے اللہ ماشاءاللہ. انسان کا جذبہ ہوتا ہے, آپ کسی کو کیسے روکیں گے؟ آپ ٹھیک ہے ایک نصیحت کر دیجئے کہ جوانی پہ جائیے, لیکن یہ دیوانہ ایک جو ہے نا ایک جنون ہوتا ہے, ایمانی جنون, جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے وہ بڑھاپا. اور میں تو دیکھا وہاں پہ ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی ہم جس جگہ تھے وہاں سے خریدنے, ایسے بوڑھے بوڑھے لوگ ماشاءاللہ سے یعنی وہ چلے آتے ہیں وہاں سے مرنے کے لیے یہاں پہ ٹپ کے گئے. لیکن کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں, جی اپنا کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کسی کے اوپر بوجھ, کوئی بوجھ نہیں, بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں یہاں کے نا, میں نے دیکھا ہے بعض جوانوں کو کہ وہ ویل چیئر پہ صحیح کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. تو خیر میں ایک بنیادی چیز بتاؤں گا. دیکھیے ہم نے حج جو کیا ہے اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے نا حاجی صاحب کہہ جائیں. یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ دل میں یہ جو ہے نا اس کا خوف ہونا چاہیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو اخلاص پر مبنی بنائے اور اسے قبول فرمائے. دوسری بات ہے کہ حج کے بعد حدیث میں کیا کرنا ہے. ہم نے لے لیا ایک ٹائٹل حاجی صاحب بن کے تو جو ہے پھر ہم آزاد ہیں. نہیں, حج آپ دین جو ہے وہ دین اسلام یہ اللہ کی بندگی کا نام ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے, اپنے رب کی جو ہے بندگی. یہ بندگی 24 گھنٹے کی ہے, صرف نماز کی نہیں ہے, حتیٰ کہ حج کی بھی نہیں, لیکن یہ جو زندگی کی بندگی ہے پوری زندگی, اس میں ہر ایک حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا
اور ہر ایک چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے پرہیز کرنا، بچنا، یہ بندگی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز خوب پڑھ کے جا کے جو ہے خشوع خضوع سے پڑھ کر آئیں اور باہر آ کے جھگڑا کریں، نماز پڑھیں اور پھر باہر آ کے جھوٹ بولیں، نماز پڑھیں اور کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں۔ بندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کے بھی حقوق ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، اور خود اپنے ذات، آپ کی زبان سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کے جوارے سے کسی کو تکلیف کریں۔ یہ چیزیں انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے نا صرف ہو۔ آپ کی قوت، آپ کی توانائی، آپ کی دولت، آپ کے جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اور خود اپنے لیے جو جائز مطالبات ان کی تکمیل کی، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب یہ جو ذمہ داری ہے، حج جو ہے نا دیکھیے، وہ ان تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے جو اللہ کی عبودیت اور بندگی کے لیے وہ جو ہے اس کی تربیت کرتی ہے۔ حج کے بعد ہماری زندگی میں تقویٰ آ جانا چاہیے۔ یہ تقویٰ کی پیدائش اور پیداوار روزے سے، نمازوں سے، قربانی سے، ان تمام چیزوں ہوتی ہے، اور اس سب کا جو ہے نا انچی معراج سمجھ لیجیے کہ کیا ہے حج ہے۔ حج میں تمام عبادتیں جمع ہیں۔ حج میں انسان بالکل ایک دیوانہ وار، ایک پکار پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے بندے کو کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، اس کی اذان جو ہے نا سنا دو، لوگ چلے آئیں گے۔ اس زمانے میں نہ میڈیا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی وادی کے درمیان یہاں پہ تم اذان دو۔ کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تم اذان دو، دیکھو کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اور وہ زمانہ تھا اور آج کا زمانہ ہے، کبھی بھی یہ رکا نہیں، اور ہر دور میں یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اور سفر کرتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے اور ایک خاص وقت پر، خاص مقام پر، خاص شکل میں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ پوری دنیا سے ان کا رشتہ کٹ گیا۔ اب وہ صرف اللہ کی پکار پر اور اللہ کے لیے وہاں پہ موجود۔ وہاں پہ بھی ان کا وزیر اور بڑے یعنی حکومت کے ذمہ داران، اعلیٰ منصب پہ فائز لوگ وہاں پہ تھے۔ ہمارے اپنے اس میں حملے میں یعنی وزیر بھی تھے، شیوخ بھی تھے، بڑے بڑے جو ہے نا بیوروکریٹ تھے یہاں پہ۔ میں نے بھی سب کو دیکھا ماشاءاللہ سے۔ ایک وزیر تو وہ بات اتفاق سے اکثر ان سے ملاقات ہوتی، میرے پاس ہی بیٹھ، وہ بڑا سادہ بندہ، بڑا سادہ بندہ، کوئی چیز وہ خدمت نہیں کہ کوئی ہٹو بچو دائیں بائیں نہیں کہ وہ خود خدمت میں لگا رہتا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا۔ تو یہاں پہ جب حج پہ گئے اس حالت میں دو چادروں کے اندر، تو یہ محشر بھی تھا، یہ گویا ایک موت کا اور جنازے کا نقشہ بھی تھا، اور یہ کہ دنیا سے بالکل آزاد اور لا تعلق ہونے کا ایک اعلان بھی تھا، یعنی دنیا کی محبت اور یہ تعلقات۔ تو یہ بندگی جو ہے نا، جو حج پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، اس بندگی کا شعور اور اس کا احساس اپنے اندر مضبوط کیجئے، اور اس کی تربیت اس کو منتقل کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں، اور پھر یعنی یہ دیکھیے کہ دین کے کاموں میں تعاون کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مولانا حضرات اور علامہ حضرات ان کا کام ہے، یہ ایک عام سے بندے کا کام ہے۔ اور جو سورہ والعصر میں کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ عام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ علماء کرام اور بڑے بڑے محدثین اور شیوخ ہو۔ تواسی کیا ہے؟ بیٹے نے دیکھا باپ کو، بڑے اچھے ہیں باپ صاحب، نیک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، بیٹا سمجھتا ہے، ہم باہر کے لوگ نہیں سمجھتے، جانتا ہے کہ میرے باپ کا موقف یہاں بھی کنٹرول، وہ کہتا ہے بجان یہ ٹھیک نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ شوہر دیکھتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ بیٹے کو، اس طرح سے یہ جو ہے باہم ایک دوسرے کو سچی بات بتانا، برائی پہ ٹوکنا روکنا، یہ اصل جو ہے نا، یہ کل ایک ہماگیر قسم دعوت کا کام ہے جس میں ہر ایک شخص انوالو، کوئی اس سے بچا نہیں۔ وہ جو آپ کو دین کی بڑی کہہ لیجیے کہ حقائق اور اس کے فیکٹس اور یہ حکمتیں اور ان تمام چیزوں کو واضح کرنا ہے، وہاں پہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔
باقی کیا ہے، ایک بچہ اپنے اس میں دیکھ رہا ہے، آپ لوگ اکثر مثالیں سنتے ہیں، مان لیجیے گھر میں ہے بٹ بڑا ہو گیا ہے، سمجھ رہا ہے، والد صاحب کی وہی عادت ہے پرانی، کوئی آیا بلایا اور بلاؤ ان کو، جب کہہ دو کہ نہیں ہے گھر میں، ہے نا، یہ مثالیں دی جاتی ہیں، نہیں ہے گھر میں، بیٹا ٹوکے کہ ابا جان یہ بات درست نہیں ہے، بیٹے کے ہاں کوئی اس کا جو ہے کوئی قریب وہ فون کرتا ہے کہ یار مجھے یہ چاہیے، کچھ تمہارے نوٹس چاہیے، اور وہ تو وہ اس نے جھوٹ بولا میرے پاس نہیں، آپ نے یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ تعاون کرنا ایک یعنی وہ ہے نیکی بہت بڑی، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو کہہ دو سیدھے سیدھے کہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا، یہ کیا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، جبکہ ہے تمہارے پاس۔ تو بہرحال یہ اصل چیز مطلوب ہے حج کے بعد، ہماری زندگی وہ اللہ کی عبادت، اس کی عبودیت، اس کی بندگی میں گزرے، اور اسی کی دعوت ہم لے کر اٹھیں۔ اور دیکھیں بات جو ہے نا بڑی لمبی، انہوں نے کہا 10 منٹ اس سے زیادہ ہو گیا شاید، تو میں یہ باتیں جو ہے نا اس حج اور حج کے سفر اور اس کے سے متعلق تو بہت طویل ہو، میں خاص طور سے حکومت سعودی عرب ان کی طرف سے جو بھی انتظامات کیے گئے، دیکھیں بہت سب کو پسند نہیں آتے، لیکن وہ جذبہ سوچ کرتے لگتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ایک دن کا قیام more than 1.8 ملین، اتنے مہمان ہیں وہاں پہ جو رجسٹرڈ ہیں 18 لاکھ پلس، ان کے لیے ایک رات یا ایک دن کے قیام کے لیے شہر بسانا اور پھر ایسے محجور اس کو چھوڑ دینا سال بھر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک دن کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس ایک دن کے لیے پھر وہ تمام چیزوں کی صفائی ہوتی ہے، اس میں ایسیاں لگتی ہیں، اس میں سب کچھ لگا، اس میں جو بھی ہے حتی الامکان جتنا بھی ہو سکتا ہے حجاج کرام کو آرام پہنچانے کے لیے کوشش ہو، وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا وہ یعنی میدان، اتنے خیمے، اتنا پریشر بجلی کا، لیکن کہیں کوئی بجلی کٹتی نہیں وہاں، پانی کی سپلائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے جو 1993 میں کیا تھا، اس وقت پانی وغیرہ کی بڑی قلت ہوتی تھی، ٹوائلٹس کی بڑی قلت ہوتی تھی۔ اب عرفات میں بہترین جو ہے نا وہ ٹوائلٹس ہے، پورا سیٹ بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ مزدلفہ میں بھی ہے، کوئی پانی کی کمی نہیں، ہر جگہ انہوں نے۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اتنے لوگوں کو فاسٹ، آپ جانتے ہیں کہ بڑے محدود وقت میں یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور وہیں پہ سب کو جانا رہتا ہے، وہیں پہ آپ کو عرفات پہنچنا ہے، عرفات سے آپ کو مزدلفہ میں آنا، مزدلفہ سے آپ کو پھر چاہے جمرات میں جائیں، چاہے حرم میں جائیں طواف افاضہ کے لیے، یہ سارا کام کرنا ہے، اور جگہ وہی ہے، تو اس کو مینج کرنا، اس کو آرگنائز کرنا تو بہت بڑی ذمہ داری۔ انہوں نے چیزیں بھی فراہم کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کیسے آرگنائز کیا جائے وہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں یقیناً بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جمرات میں جو لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں، اسٹیشن پہ اترے، اسٹیشن سے اترنے کے بعد یوں کر کے ایسے پہنچتے ہیں۔ وہ جو جگہ مثال کے طور پر اسٹیشن سے آپ جمرات میں 500 میٹر پہ پہنچ سکتے ہیں، وہ 2 کلومیٹر ہو جاتی ہے، ایسے آدمی تھک جاتا ہے، پھر اس میں یوں بھی چڑھائی بھی ہے۔ پھر آپ جب گئے وہاں پہ، ایسے اترتے وقت اسٹیشن سامنے آپ کے ہے، لیکن یوں کیونکہ کراؤڈ کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ حکمت اللہ نے بتایا۔ یہی حال حرم میں بھی ہے، حرم میں آپ کو جانا ہے، یہاں پہ سامنے ہے تو پتہ چلا یوں جائیں گے ایسے، اور ماشاءاللہ حرم شریف طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن چونکہ ابھی بھی کام وہاں پہ چل رہا ہے اور ایکسپینشن کا، وہ ایکسٹینشن کا، تو یہ باہر جو کنسٹرکشن چل رہا ہے، یہ اس مرتبہ مجھے وہاں پہ داخل ہونے کا موقع ملا، کرچہ میں بڑی سخت تکلیف میں تھا، لیکن صاحب اتنا زبردست، جب سے وہ مکمل ہو جائے گا وہ حصہ، تو حرم کی کیا بات ہے، کیا شان۔ مجھے جانا ہے، ایک طرف وہاں پہ کھڑے پولیس والے اور عسکری کہتے ہیں، وہاں پہ چلے گئے تعلیم، اب ان سے کسی سے پوچھا یوں، یعنی اب اس سے زیادہ بتاتے بھی نہیں، میں تھوڑا ایک جگہ عسکری پہ تھوڑا یعنی کچھ ناراضگی کا میں نے ظاہر کیا،
यार अल्लाह की बंदो, तुम लोग इतना दौड़ा दी मुझे 4 किलोमीटर थोड़ी से काम كان زعلان حاج يعني اكون يعني مسرور بہرحال بیچارہ وہ اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو میں تھک گیا ہوں, اتنا لمبا تم لوگوں نے کر دیا. تو بہرحال حکومت سعودی عرب نے کوئی کمی نہیں کی ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو یہاں سے وہاں تک آپ جانا ہے تو سامنے مثلا بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ مسافت طے کرنے کے لیے آپ یوں جائیں, الٹے جائیں, ایسے جائیں, ایسے تب جا کے طے ہو. ہر جگہ یہ تھا. تو یہاں پہ وہ فزیکل فٹنس کا جو ہے نا احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو لوگ ہیں وہ, تو وہ لوگ اب شکریہ, اور ہم انہیں بلیم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ انہیں, ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی یعنی کمنٹس اور تبصرے اور مشورے آتے ہوں گے, تو مجھے بھی اگر موقع ملا تو بعض چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک مشورہ ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ 1000 مشورے جو ہے نا جب بھیڑ ہوتی ہے اور کراؤڈ ہوتا ہے, تو جیسے مثال طور ہمارے سامنے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا طے تھا کہ ہم اتنے بجے نکلیں گے, اتنے بجے پہنچیں گے, وہاں سے کلیئرنس نہیں مل رہا. اب آپ نہیں کہ بسیں لے کر جانا ہے حرم کو تو اٹھے اور چل دیے, نہیں, اب جو ہے ہر ایک چیز کا کلیئرنس ملتا ہے. مقامی جو اتھارٹیز ہیں وہ اور ان کے ساتھ گروپ کا جو وہ ہے انچارج, اس کے ساتھ چاہے ٹرین ہو, چاہے بسز ہوں, چاہے اور حرم میں پہنچنا ہو, ہر ایک جگہ. تو بسز ہماری یوں نہیں, کسی کی بسز ایسے نہیں چل سکتی. اور پھر عین یوم النحر کو حرم کے پاس ہر ایک چیز بند کر دی گئی. ٹھیک ہے, جانے کو لے جا کر انہوں نے جگہ چھوڑا, اس کے بعد کوئی سواری نہیں. تو پھر کچھ وقت کے بعد کھلی, جو لوگ دیر سے گئے ان کو ملا, بیچ میں پرمیشن بالکل بند ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس میں زحمت ہے, مشقت ہے, اور اسی لیے یہ حج کی عبادت جو ہے نا بڑی بلند عبادت ہے. آپ کہہ رہے تھے تعارف کرتے ہوئے کہ اچھی عبادت, اچھی نہیں, اچھی ساری ہے, صحیح لفظ افضل ہے. بعد میں جو آپ نے کہا تو افضل کون ہے, افضل اور اچھے میں جو ہے بڑا معنوی فرق ہے. تو یہ افضل عبادت ہے یعنی حج, اسی لیے کہ اس میں تمام عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں. تو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, ہمارے حج کو قبول فرمائے, حج مقبول بنائے, اور حج کے بعد بھی ہمیں اپنی بندگی پر, اطاعت پر, اور ایمان پر, اخلاص پر, تقوی پر قائم رکھے. ہمیں اپنے گھروں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشرے میں اصلاح کا اور خیر کی دعوت دینے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی کھانے کا جو ہے وہ جو منتظمین ہے وہ سفرے بچھائے انشاءاللہ, اور کھانا جو ہے وہ شروع. جزاک اللہ.